from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. پاکستانی امریکن آئس سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. پاکستان سردی کی شدید لپیٹ میں ہے اور پاکستان میں عوام کی چرائی ہوئی رقم کے ساتھ جاتی عمرہ میں بہت بڑی شادی کی تقریب اربوں روپے خرچ کیے گئے. ان دو موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، سب سے پہلے تو میں ایک مختصر سی بات اپنے پاکستانی ڈائسپورا کے لیے رکھنا چاہتا ہوں جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں، کہ وہ آئس کے چھاپوں سے بہت پریشان ہو رہے ہیں. جو نیگیٹو ویڈیوز وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، دوستوں کو بھی بھیج رہے ہیں، اپنے اندر بھی خوف بھر رہے ہیں، دوسروں میں بھی خوف پہنچا رہے ہیں. نہ خود پریشان ہوئیے اور نہ دوسروں کو پریشان کیجیے. دیکھیے حقیقت کیا ہے. آپ کو ساری ہسٹری خود پتہ ہے کہ آئس کیا ہے، وہ چھاپے کیوں مار رہے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے، 2-3 اہم پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، قبول کیجیے. پوائنٹ نمبر 1، جب آپ کو آئس روکے تو فوراً رک جائیے. پوائنٹ نمبر 2، اس بات کی توقع رکھیے کہ وہ آپ سے بدتمیزی کریں گے. they will try to intimidate you, vilify your character, they will try every aspect. وہ جو کچھ بھی کریں کرنے دیں. آپ اس پہ ریئیکٹ نہیں کریں گے، ریسپونڈ کریں گے. ریئیکٹ ایک دم ہوتا ہے نا، اس نے ایموشنلی بات کی، آپ نے بھی ایموشنلی جواب دے دی. نہیں، وہ بدتمیزی کرے گا، ہمیں پتہ ہے. آپ تہذیب سے جواب دیں گے، نروس نہیں ہوں گے. نمبر 1، نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 2، آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ اپنے ساتھ بزنس ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، گرین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور سٹیزن شپ کا، چلیے آپ بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، تو پاسپورٹ کی کاپی بھی رکھ لیجئے. ایک گاڑی میں رکھ لیجئے، ایک جیب میں رکھ لیجئے. جب وہ روکیں، رک جائیے، ان کو دکھائیے. یہ خوف جو ہم اپنے اندر سب بھر رہے ہیں، اور کچھ کمیونٹی میں ہر جگہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں خوف کو محسوس کرنا اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرنا. ان کو کہیے بھئی ایسی ویڈیو مت بھیجیں، صرف پازیٹیو ایسی ویڈیو دیکھیے. نالج ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اطراف میں، اس کی آپ کو نالج ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا تو مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، بقول منیر کے، کہ تم نے تو یہ عادت سی بنا لی ہے منیر اپنی، جس شہر میں رہنا، اکتائے ہوئے رہنا یا گھبرائے ہوئے رہنا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صاحب، اب آئیے پاکستان کی طرف. دیکھیے پاکستان میں اس مرتبہ جو ٹھنڈا موسم ہے وہ اتنا زیادہ سیویئر ہے کہ سنا ہے کہ لاہور میں برف بھی پڑ سکتی ہے. کراچی میں بھی آپ کا جو نقطہ انجماد سے نیچے چلا جائے گا آپ کا، تو کراچی جو ہمیشہ گرم رہتا ہے. تو اس کے لیے لوگوں کی مدد کیجیے. آپ جن جن فیملیز کو جانتے ہیں اور کیا مدد کرنی ہے یہ آپ کو خود پتہ ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک طرف ملک کے 50% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس نہ سردیوں کا لباس ہے، نہ کوئی کمبل ہے، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے. وہ ٹھنڈ میں اکڑے جا رہے ہیں. ایک ویڈیو دیکھی، ایک ماں کھڑی یہ سوچ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ یہ اتنے سے پیسے ہیں، اس میں بچوں کا کھانا لاؤں یا دوا لاؤں ان کے پا کے لیے. یہ صورتحال ہے. اور ان کے محلوں میں شینڈلیئر لٹکے ہوئے ہیں اور روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے. یہ کلچر اور رسومات کے نام پر میوزک لگا کر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. یہ کس کے پیسوں سے کر رہے ہیں یہ سب؟ میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر سال بھر کی کرپشن کو آپ آور پہ تقسیم کر کے دیکھ لیں تو 228 ملین روپیز پر آور پہ کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں. اور یہ سب وہ پیسے ہیں جو یہ وہاں لٹا رہی ہیں. جتنے پیسے انہوں نے شادی کے نام پہ ایک رات میں لٹا دیے،
اتنے پیسے سے تو لاکھوں لوگوں کو بلینکٹ مل جاتے، 2 وقت کا کھانا مل جاتا، ہزاروں لڑکیوں کا جہیز تیار ہو جاتا. ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ جن کو آپ نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ہم نجات دہندہ ہیں، جرنیل صاحب ذل الہی، انہوں نے کچھ کہا؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کیا عیاشیاں ہو رہی ہیں؟ وہ تو ان کے ساتھی ہیں، وہ کیوں پوچھیں گے؟ دیکھیے، تاریخ بھی دیکھ رہی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے. صرف وقت ایک کروٹ لے گا اور غریب ایک دفعہ جاگ جائے، جس کی کوشش میں لگا ہوا عمران خان. ہم آپ سب خدا کرے کہ ایک دفعہ غریب جو ہے نا وہ جاگ اٹھے، تو پھر دیکھیے ان کا کیا حشر ہوتا ہے. اور ہونا چاہیے. بچہ بھوکا سو رہا ہے، بوڑھے باپ کی دوا نہیں ہو جس گھر میں، ماں کھانے کے وقت کھانا اسے نہ ملے اور وہ صرف دعا کر کے سو جائے، نماز پڑھی، دعا کی، بھوکے پیٹ سو گئی ماں. یہ سب مناظر وہاں پہ ہیں. وی آر ایٹ دا بیسٹ آف آور ٹائم، دے آر ایٹ دا ورسٹ آف دیئر ٹائم. یہ تو اللہ کا کرنا ہے. وی آر سٹنگ آن اے گیونگ اینڈ اینڈ دے آر سٹنگ آن اے ریسیونگ اینڈ. تو ہمیں چاہیے پاکستانی امریکنس کو ہم ان کی مدد کریں. حکومت سے کیا شکوہ کریں، کتنا شکوہ کریں، کر تو رہے ہیں، ایک عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن اپنے قریب اپنے شہروں میں، گاؤں میں، جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، ذرا فون کر کے پوچھیے. بہت سارے لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور خود ڈائریکٹ مدد کیجیے. میں اس پہ بہت بلیو کرتا ہوں. اچھا صاحب، دیکھیے، میں اس بات کو ڈسکس نہیں کروں گا کہ شادی میں بڑے دلچسپ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ وہ شہباز شریف اور کیپٹن صفدر جو ہیں ان میں تکرار ہوئی. نہیں، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور شادی میں ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے، بزرگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جانے، اللہ جانے. ہاں، میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دولہا نے جو شال اوڑھی ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں توش کی شال، اس کی قیمت آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 2 کروڑ سے اوپر کی قیمت ہے اس شال کی. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیکلس مریم نواز نے پہنا ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں پولکی ڈائمنڈ نیکلس، وہ انکٹ ہیرے ہوتے ہیں، اس کی قیمت کروڑوں میں نہیں ہوتی، اربوں میں ہوتی ہے. پوچھئے کس نے دیے ہیں یہ پیسے، کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے؟ کوئی تو پوچھے. یہ باہر جو بیٹھے ہم اور آپ ہیں، ہم ہی پوچھیں. پورا گھر یہ جہاز میں بھر کے باہر گئی فیملی. کسی نے اپنی وہ ڈبل چن ٹھیک کرائی، کسی نے آئی بیگز جیسے میرے ہیں ان کو فکس کرا لیا، کسی نے ہونٹ سیکسی کروائے، ان کے اندر وہ کیا لکوڈ بھرتے ہیں وہ بھروا لیا، کسی نے اپنی جھریاں ٹھیک کرائیں. ایک فرد پہ 3 سے 10 کروڑ روپے تک خرچ ہوئے ہیں. اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر پاکستان کا ایک نوجوان جس کے پاس ایک اچھی نوکری ہو اور وہ 1 لاکھ روپے کماتا ہو، اس میں سے 50,000 روپے وہ سیو کر لے ایسا بننے کے لیے، تو اس کو 100 سال چاہیے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ بہرحال ان سے ہمیں آپ سب کو پوچھنا چاہیے. یہ مریم نواز اکثر کہتی ہیں کہ ہم حکمران خاندان ہیں. یہ ملک ان کے پرکھوں نے بنایا تھا، یہ حکمران خاندان ہے. میں ان قصوں کی طرف نہیں جاتا جو لوگ دوست اکثر سناتے ہیں کہ وہ ذیل سنگھ سے، بھارت کے صدر سے، جب ضیاء الحق نے نواز شریف کو ملایا کہ یہ بھی وہاں کے رہنے والے ہیں، تو اس نے کہا ہاں میں ان کے پرکھوں کو جانتا ہوں، وہ یہاں پہ بازار حسن میں موتی کے وہ ہار بیچا کرتے تھے. میں اس پہ کان نہیں دھرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیجئے. یا وہ عابدہ حسین کا ایک انٹرویو لوگ اکثر بتاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ شریف صاحب تو میرے گھر ٹیوب ویل ٹھیک کرنے آتے تھے، یہ مزدور آدمی تھے. یہ شروع سے حکمران خاندان تھا. یہ بھارت سے اربوں روپے لے کر آئے تھے. جدی پشتی ان کا یہ کام تھا حکمرانی کا. یہ حکمران کیسے بنے، کب بنے، سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے. لمبے حساب جو
تھے وہ کیسے مٹے ہیں اور جو یہ بنے تو کیسے بنے، یہ بحث بھی چھوڑ دیجئے. میں تو آج کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے 300 ارب روپے سے زیادہ مارکس نے بھیجے تھے نواز شریف نے. یہ وہ فلیٹس جو اتنے قیمتی، اور بہت ساری ریئل اسٹیٹ ہے ان کی لندن میں، اس کی منی ٹریل آج تک نہیں دے سکے. ان کے ایک بیٹے نے کہا، یہ ویڈیو پہ موجود ہے سب، ہم تو یہاں کرائے پہ رہتے ہیں. دوسرے بیٹے نے کہا یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہماری بہن کے ہیں، اس کے نام پر ہے. اور بہن نے کہا میرے پاس لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو اپنے ابا کے گھر رہتی ہوں. اور پاس صفدر جو ہے نا ان کے لیے کہہ دیتی پھر کہ وہ تو ٹوپیاں میں بناتی ہوں، یہ بازار میں بیچ کر آتے ہیں اور ہم ایسے گزارا کر رہے ہیں. سب جھوٹ. اور یہ جھوٹ کس کو نہیں پتہ ہے؟ جرنیلوں کو نہیں پتہ ہے جو ان کو حکومت میں لائے، ان کو پتہ ہے. چیف جسٹس کو نہیں پتہ، پتہ ہے. یار وہ ملک کیسے چلے گا مجھے بتائیے جہاں فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس نے، جس نے 3 یا 2 مکان خریدے تھے انگلینڈ میں، جبکہ انگلینڈ کے جج جو ہیں وہ ایک مشکل سے مکان خرید پاتے ہیں پوری زندگی میں، اس نے اپنے لیے یہ قانون ترمیم کروا لی تھی قانون میں کہ ججز کی جائیداد، ان سے پیسے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اور یہ آج بھی یہ ہے، یہ ترمیم موجود ہے. آج ذل الہی نے ترمیم کرا لی ہے کہ روز محشر تک ان کو استثناء حاصل ہے، کوئی سوال نہ پوچھے ان سے. یار جب حکمرانوں کا یہ ہو، آپ ان سے سوال ہی نہیں پوچھ سکتے، نہ جج سے پوچھ سکتے ہیں، نہ آرمی چیف سے پوچھ سکتے ہیں، نہ صدر سے پوچھ سکتے ہیں، تو یہ تو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے، لوٹ رہے ہیں. لیکن میں اور آپ خاموش نہیں ہوں گے، ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایمان اس سطح پہ تو ہو کہ لوگ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، سردی سے بھوک سے مرے جا رہے ہیں لوگ. جب تک آپ ان کے دکھ کو محسوس نہیں کریں گے، جب تک غریب کی پسلی ٹھٹرتے ہوئے موسم میں آپ کے گوشت میں چپتی ہوئی آپ کو محسوس نہ ہو، تو پھر کیسا اسلام، کہاں کا مسلمان، کیسا پاکستان، سب ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے میرے نگاہ میں. اگر آپ محسوس نہیں کرتے اور اس کے لیے بولتے نہیں، آپ اگر آپ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر کیا آپ نے کیا اسلام سیکھا، کیا حسینیت پائی آپ نے؟ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. یہ دھوکہ دہی بند کیجیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے. ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.